اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پروردگار عالم کا لامتناہی بار شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے شرفیاب کیا اور حضور سرور کونین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے، محبت سے، ادب سے، اسوہ حسنہ سے، سنت طیبہ سے، اخلاق کریمانہ سے شرفیاب کیا۔ آج میں سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو پیش نظر رکھیں اور آپ کی سیرت مطہرہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انسانوں کے بہت زیادہ حقوق ادا کرنے والے تھے۔ انسانوں کے حقوق میں جیسے بیمار کا پتہ لینا، بیمار شخص کی تیمارداری کرنا، یہ حقوق میں سے آتا ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ اعزاء اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہو، اس کی خبرگیری کرنا، اس کی طبیعت دریافت کرنا، اس کی طبیعت کے حوالہ سے پوچھنا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اور پھر اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیماروں کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کی شخصیت میں یہ نمایاں وصف تھا کہ اگر اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے کی بات آئے، جیسے روزہ رکھنا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر پورا اترنے والے تھے۔ پھر آپ کی سیرت اقدس کے حوالہ سے اگر دیکھا جائے تو کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اس میدان میں اگر دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محتاجوں، بھوکوں اور وہ لوگ جو کمزور تھے ان کی رہائی کے لیے بھی مدد فرماتے، امداد کرتے اور انہیں ظالموں کے ظلم سے اور جابروں کے جبر سے انہیں حریت اور آزادی بھی دلواتے۔ اور اگر کوئی بھوکا مل جاتا تو آپ کا یہ شیبہ تھا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس قدر عطا کیا تھا کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے تھے۔
پھر سیرت مطہرہ میں یہ نمایاں پہلو ہے کہ جنازہ میں شریک ہونا. اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے، اس کے جنازہ میں شریک ہونا یہ حقوق میں سے بھی آتا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے کہ دوست احباب اس کے جنازہ میں شرکت کے لیے جائیں. تو سیرت مطہرہ کے یہ مبارک گوشے کہ اللہ کا حق ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا، یہ آپ کے نمایاں اوصاف میں سے تھا. اگر ہم صحیح مسلم کا مطالعہ کریں، کتاب الزکوٰۃ، اور یہ دوسری جلد ہے، حدیث کا نمبر ہے 1028، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، یعنی بزم لگی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما. صحابہ کرام سے سوال کیا، کون ایسا ہے خوش نصیب جو آج روزہ رکھ کے آیا ہو؟ روزہ رکھنا یہ انسان اپنی قلبی طہارت کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر پانے کے لیے اور اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے یہ روزہ رکھتا ہے. اور یہ انسان پر اللہ رب العزت کا حق ہے. تو فرمایا، کون تم میں آج روزہ رکھ کے آیا ہے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ان خوش نصیبوں میں کہ جن کی نگاہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پڑ رہی تھیں، اور آپ کی نگاہ ناز ان غلاموں کے چہروں پر پڑ رہی تھی. جب سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، کہ تم میں کون آج روزہ رکھ کے آیا ہے؟ قال ابو بکر انا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، آقا میں آج روزہ رکھ کے آیا ہوں. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بزم میں مجلس میں صحابہ کرام کو دوسرا سوال کیا، قال فمن تابع منکم اليوم جنازۃ. فرمایا، تم میں کون آج کسی کا جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ قال ابو بکر انا. بزم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا، آقا میں آج ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بزم میں تیسرا سوال کیا، قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا. فرمایا، تم میں کون آج کسی مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہے؟ قال ابو بکر انا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ایک مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بزم میں چوتھا سوال کیا، قال فمن عاد منکم اليوم مریضا. فرمایا، کون ہے تم میں جو کسی مریض کی، بیمار کی عیادت کر کے آیا ہے؟ قال ابو بکر انا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ایک مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں. تو ایک ہی نشست میں 4 سوالات کیے، روزے کے بارے میں، مریض کی عیادت کے بارے میں،
جنازہ کے بارے میں اور مسکین کو کھانا کھلانے کے بارے میں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سوال پر عرض کیا، میرے آقا میں آج روزہ رکھ کے آیا ہوں، میں آج ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں، میں آج کسی مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں، اور میں آج ایک بیمار کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ جب چاروں سوالات کے جوابات آپ نے عرض کیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، فرمایا جس میں سارے کے سارے اعمال جمع ہو جائیں، ساری خوبیاں جمع ہو جائیں، سب اعمال جمع ہو جائیں، فرمایا سوائے جنت کے اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی نوید جاں فضا اور خوشخبری سنائی۔ اس حدیث پاک کو نسائی نے سنن کبریٰ میں 5ویں جلد حدیث کا نمبر ہے 8107 میں ذکر کیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں 4 جلد اور حدیث کا نمبر ہے 7619 میں ذکر کیا، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں 6 جلد 9199 نمبر پر حدیث پاک کو ذکر کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی زندگی کو دیکھیے، آپ اللہ کے حق بھی ادا کرنے والے تھے اور آپ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے والے تھے۔ اس تناظر میں ہمیں آج دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی بیمار ہے تو ہم اس کی عیادت کریں۔ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سویلینز میں، اعزاء اقارب میں، دوستوں میں، کولیگز میں اگر کوئی بیمار ہے اور ہمیں خبر مل جائے کہ وہ بیمار ہے، تو ہمیں اولین فرصت میں اس کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے، دین اسلام میں پنجگانہ باجماعت نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ظہر کے وقت یا عصر کے وقت نہیں آ سکا، دیکھا جائے کہ آیا وہ کیوں نہیں آیا۔ تو 5 وقت نماز کا مقصد اور مدعا اور غرض بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے۔ پھر ہمیں اس حدیث پاک سے ہمارے لیے یہ ہماری زندگی میں اس کردار کو ہمیں اپنانا ہوگا کہ اگر کوئی ہمسائے میں، اعزاء اقارب میں کو فوت ہو جائے اور ہمیں خبر ملے اور ہمیں وقت بھی اجازت دیتا ہو، ہمارے پاس ٹائم بھی ہو، تو ہمیں جنازہ میں شمولیت کرنی چاہیے، مسلمان کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے، صحیح العقیدہ مسلمان کے بلندی درجات کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی اور اس کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم اس کے جنازہ میں شامل نہ ہو سکیں تو چلو بعد میں اس کے بچوں سے تعزیت کرنا، اس کی فیملی سے تعزیت کرنا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کی حضور دعائے رحمت، دعائے مغفرت اور دعائے نجات کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پھر معاشرے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ جو حقدار ہے، اور اگر وہ بھوک اور پیاس میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان کا مداوع کریں، جہاں تک ہماری جیب اجازت دیتی ہو
صدقات و خیرات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، انفاق کی صورت میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو ہمیں اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کا شمار غریبوں میں آتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہو کر آپ کا یہ امتیاز تھا کہ آپ ہمیشہ فقیروں، محتاجوں اور غریبوں کی آپ دلجوئی فرماتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اوصاف کا حامل بنائے اور خلیفہ راشد، خلیفۃ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے، اور جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب و جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔